کشش پیدا کر کردار میں زمانہ تیری آہٹ کے پیچھے آئے گا۔ میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ کوئی آپ کی ٹو میں لگا ہوا ہے، اپنے حاسدوں اور مخالفین پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد کو بھی کچھ ایسی ہی قسم کی صورتحال کا سامنا رہے گا۔ مالی اعتبار سے سیارے بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کام بڑھے گا، نئی سواری، نیا موبائل یا کوئی اور نئی قیمتی چیز خریدنے کا شوق بھی بیدار ہوگا۔ زمین جائیداد کا کام کرنے والے یعنی پراپرٹی کا کام کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ ازدواجی معاملات میں اختلاف کا خطرہ بنا رہے گا۔ رومانس کرنے والوں کو خوشخبری ملے گی اور ملاقات کا موقع بھی ملے گا۔ مقروض افراد کو ذہنی اذیت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عدالتی معاملات میں سخت تاخیر اور پریشانی حاصل ہوگی۔ صحت کے بارے میں کمر درد اور دانت درد سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ برج ثور ٹورس 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان۔ ثور والوں کو مالی معاملات میں غیر متوقع طور پر کوئی مالی فائدہ ملنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ کاروباری لوگوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری جاری رہے گی۔ ملازمتی معاملات میں پرسکون وقت گزرے گا۔ محبت کے معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں، جھگڑے ہوں گے اور صلح بھی ہو جائے گی۔ سفری معاملات میں رکاوٹ رہے گی۔ عزیزوں سے عزت ملے گی، کسی عزیز سے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں بددلی پیدا ہوگی، پڑھائی کا رجحان کم رہے گا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے سیارے بہتر نہیں ہیں۔ روحانی معاملات میں بے چینی رہے گی۔ صحت کے بارے میں تندرستی حاصل ہوگی، یعنی یہ ہفتہ آپ تندرست رہیں گے۔ برج جوزہ جمنائے 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان۔ آپ کے مالی معاملات میں بہتری کا قوی امکان ظاہر ہوتا ہے۔ پیسہ حاصل ہوتا رہے گا۔ نیا کام شروع کرنے اور اس میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے موجودہ وقت بہترین چل رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ والوں کی جھولیاں بھر بھر کر پیسہ ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات مخلص ثابت ہوگا۔ محبت کے معاملات میں سیارہ مریخ جھگڑے فساد پیدا کرے گا۔ خواتین کو چھوٹے بچوں کی کھیل کود میں جلنے یعنی آگ سے نقصان پہنچ سکتا ہے چھوٹے بچوں کو، لہٰذا کیئر کرنی ہے، بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آگ کے قریب نہ جائے۔ عزیزوں سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ سفر کرنے والوں کے لیے مشکل آئے گی۔ دوستوں سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ صحت کے بارے میں سخت احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ برج سرطان کینسر 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان۔ خانہ مال میں سیارہ زہرہ پیسے کے سلسلے میں آسانی لائے گا۔ پیسہ حاصل ہوگا، کام میں بہتری پیدا رہے گی۔ کاروبار کے سلسلے میں نئے کاموں اور نئے معاہدوں سے واسطہ پڑے گا۔ ازدواجی طور پر یہ ہفتہ گھریلو سرد جنگ کا ہے۔ شریک حیات کے مطالبے سے غصہ آئے گا۔ محبت کے بارے میں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ محبت میں اختلافات ہونے کا قوی امکان نظر آ رہا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کو کام میں ترقی اور آسانی ملے گی۔ آرمی سے متعلقہ افراد کو پیشہ ورانہ امور میں احتیاط کرنا ہوگی۔ صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ برج اسد لیو 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان۔ سیارہ زہرہ برج اسد میں موجود ہے۔ تفریح کا رجحان بنائے گا، فالتو اخراجات کروائے گا۔ گھریلو خواتین سے شاپنگ کا رجحان بڑھے گا۔ مالی اعتبار سے آپ کا مالی سیارہ شرف میں ہے تو صحیح، مگر غروب پڑا ہوا ہے، یعنی کیوں سن کے ساتھ جو بھی سٹار ہوتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اور مرکری اس وقت شرف میں ضرور ہے لیکن شمس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، سن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے غروب بھی پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا مالی طور پر کسی پر اعتماد نہ کریں، پیسہ روک روک کر آئے گا۔
کاروباری لوگوں کو ریکوری میں سخت مشکل بھی رہے گی۔ قانونی معاملات میں اچھی خبر ملے گی۔ شریک حیات سے گھریلو بجٹ کے بارے میں بحث بازی ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ محبت کرنے والوں کو صدمہ مل سکتا ہے۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ دفتری معاملات میں آسانی رہے گی۔ صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ برج سنبلہ ورگو 4 سپتمبر سے 10 سپتمبر کے درمیان جھوٹ اور بے ایمانی سے نقصان مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر کی بات ادھر کرنے سے بھی فساد پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ بالخصوص خواتین کو محتاط رہنا ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ ازدواجی طور پہ بہتری رہے گی۔ محبت کے معاملات میں ناکامی طاری رہے گی۔ محبوب کی باتوں سے غم ملے گا۔ وہ سننے کو ملے گا جو آپ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ملازمت پیشہ افراد کو جھڑکیاں پڑ سکتی ہیں، یعنی ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ اپنے افسروں سے محتاط رہنا ہوگا۔ صحت کے بارے میں سخت احتیاط کی اس ہفتے ضرورت پڑے گی۔ برج میزان لیبرا 4 سپتمبر سے 10 سپتمبر کے درمیان خفیہ مخالفین کی سازش کا پتہ لگ جائے گا۔ کون ساتھ دے رہا ہے اور کون مخالف ہے، یہ سب کچھ منظر عام پر آئے گا۔ مالی اعتبار سے لوگوں کے لین دین کے معاملات دھوکے کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی پیسے کے معاملے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، کیئر کرنی چاہیے۔ پیسے کے معاملے میں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ قرض کے معاملے میں سخت بے عزتی اور رکاوٹوں کا امکان رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں ایک دوسرے پر شک کرنے سے گھر کا ماحول فساد کی نظر ہو جائے گا۔ خرابی سخت الجھن لائے گی۔ ملازمتی معاملات میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، مگر کام کا دباؤ بھی آئے گا۔ سفری معاملات میں اچانک کام بن سکتا ہے۔ دوست احباب کام آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر دوستوں سے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ صحت کے بارے میں پیٹ کی خرابی اور بلڈ پریشر کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا کیئر کرنی چاہیے۔ برج عقرب اسکارپیو 4 سپتمبر سے 10 سپتمبر کے درمیان آپ کا سیارہ مریخ خانہ نمبر 12 میں موجود ہے۔ مجبوری کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ناپسندیدہ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ پیسہ ملے گا۔ ذاتی کام کرنے والوں کو منافع ملے گا۔ دفتری اور ملازم پیشہ افراد پر سختی بڑھے گی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے تعلقات بہتر رہیں گے اور محبت کے معاملات میں سخت ہوشیار رہنا ہوگا۔ الٹے سیارے محبت میں رکاوٹوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بدنامی کا خطرہ الگ سے ہوگا اور اسی دوران گرہن بھی لگنے والا ہے، تو برج عقرب والوں کا جو گرہن ہے وہ ان کے شاید 5ویں گھر میں لگے گا۔ محبوب سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ بدنامی کا خطرہ الگ سے ہوگا۔ والدین کو اولاد کے بارے میں کوئی سخت شکایت بھی موصول ہوگی۔ سفری معاملات میں بہتری اور کامیابی ملے گی۔ اپنی صحت کے بارے میں سخت محتاط رہیں۔ برج قوس سیگیٹیریس 4 سپتمبر سے 10 سپتمبر کے درمیان قوس والوں کو اپنے مالی معاملات میں سخت محتاط رہنے کی ضرورت رہے گی۔ کسی مالی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سرمایہ لگانے کے لیے حالات ابھی سازگار نہیں ہیں۔ کاروباری لوگوں کا کام ٹھنڈا رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ محبت کے معاملات میں ایک دوسرے پر شک کرنے کا رجحان بنے گا۔ ایک دوسرے پر بد اعتمادی بھی ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ پرانے لوگوں میں سے کسی سے ملاقات یا کال وغیرہ آنے کا چانس بھی نظر آتا ہے۔ غیر ملکی سفر کی کوشش کرنے والوں کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں اضافہ ممکن ہوگا۔ قانونی معاملات میں کچھ دیر تک کامیابی ملے گی۔ کچھ حد تک کامیابی ملے گی۔ صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ برج جدی کیپریکارن 4 سپتمبر سے 10 سپتمبر کے درمیان آپ کا سیارہ زحل الٹا چل رہا ہے۔ غلط فیصلے اور جلد بازی سے گریز کریں۔ اپنے قریبی لوگوں کو اپنے راز نہ بتائیں۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ رکاوٹوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے پیسہ لگانا نقصان لائے گا۔ عزیزوں سے تعلقات میں کشیدگی کا خطرہ رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات مخلصی کا مظاہرہ کرے گا۔ محبت کے معاملات میں خوشی کی خبر
ملے گی، محبوب سے کوئی اچھا تحفہ بھی مل سکتا ہے یا دوست کام آئیں گے، گاڑی اور گھریلو دیگر سواری احتیاط سے استعمال کریں، صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے بہتر ہو جائے گی یا رہے گی۔ گڈ دلو ایکویریس 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان خانہ مال میں سیارہ زحل کا الٹا ہو کر داخل ہونا کسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آمدنی میں رکاوٹوں کا مسلسل خطرہ رہے گا، کاروباری لوگوں کو صبر سے کام لینا ہوگا، جلد بازی سے مالی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، دوسروں سے پیسہ ریکور کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، ازدواجی زندگی کے بارے میں شریک حیات کا رویہ تلخی لائے گا، رومانس کرنے والوں کے لیے سیارہ عطارد کی پوزیشن تیزی پیدا کرے گی، دفتری معاملات میں بڑی کامیابی ملے گی، نوکری کی تلاش کرنے والوں کا کام بن جائے گا، قرض حاصل کرنے والوں کو بینکوں سے قرض کے بارے میں کامیابی مل سکتی ہے، سفری امور میں بہتری رہے گی، صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے بہتر رہے گی۔ برج حوت پائسس 4 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر کے درمیان سیارہ زحل تالے میں موجود رہتے ہوئے فکر میں اضافہ کرے گا، وسوسے اور اندیشے بھی بڑھ جائیں گے اور مایوسی کی کیفیت طاری رہے گی، مالی اعتبار سے سیارہ ملے جلے ہیں تاہم کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جائے گا، ازدواجی زندگی کے معاملات میں بندش رہے گی، محبت کے معاملات میں خلوص اور پیار میں اضافہ ہوگا، کھیلوں سے وابستہ افراد کو کامیابی ملے گی، روحانی معاملات میں ترقی ہوگی، سفری معاملات میں قسمت ساتھ دے جائے گی، دوستوں سے مایوسی ملے گی، عزیزوں سے تعلقات اچھے رہیں گے، صحت کے بارے میں تندرستی رہے گی، جو لوگ پہلے سے بیمار تھے وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکیں، اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اگر کوئی مشورہ دینا چاہے تو بھی کمنٹس کا سہارا لے سکتے ہیں، اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو یعنی ڈیٹیل سے اپنی زندگی کے متعلق جاننا چاہتے ہوں تو وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلدی ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔